اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت اسماعیل کی شادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں خوب اس سرزمین کے لیے دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ حدیث نبوی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالیقی سے شادی کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی سے ان کے گھر کا گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ان کی یہ گفتگو بھی اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے یعنی طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل نے پھر دوسری عورت سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بہو سے فرمایا، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم فلسطین چلے گئے۔ حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ انہوں نے ہمارے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔
حضرت اسماعیل نے فرمایا اے میری بیوی تمہارے پاس لانے والے شخص میرے والد محترم حضرت ابراہیم تھے اور وہ دلیل تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ فرمان الہی ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حدیث نبوی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ نے اسے ایک کھجور دی، اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ نے وہی کھجور اسے دے دی، اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دو۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شکر گزار بننے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کا اپنا چینل راشد اسلامک میڈیا۔